الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں اور ہم نشیر انقلابی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ایک ہم نے اجلاس کیا تھا کہ آنتیں کیا ہیں، اور آج ہمارا انہی آنتوں کے اوپر دوسرا اجلاس ہے، آنتوں کی بیماریاں۔ میں تھوڑا سا مزید آنتوں کے اوپر وضاحت کر کے پھر اس کے بیماریوں کی طرف جاؤں گا۔ دیکھیں، دل جو ہے یہ عضلاتی ہے، پھیپھڑے یہ عضلاتی ہے، معدہ عضلاتی ہے، تلی عضلاتی ہے، اسی طرح آنتیں بھی عضلاتی ہیں۔ جس طرح دل کے اوپر دو پردے ہیں، ایک دماغ کا پردہ ہے اور ایک جگر کا پردہ ہے، اسی طرح پھیپھڑوں کے اوپر بھی دو پردے ہیں، ایک دماغ کا پردہ ہے، ایک جگر کا پردہ ہے۔ اسی طرح معدے کے اوپر بھی دو پردے ہیں، ایک عضلات کا پردہ ہے اور ایک اعصاب کا پردہ ہے۔ اب تین قسم کے پردے ہیں۔ ایک ہے اندرونی پردہ، جس کو غدی پردہ کہتے ہیں، جس کو غشائی پردہ کہتے ہیں، عرف عام میں اس کو میوکس ممبرین کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ معدے کے اندر صفراوی رطوبت کو ترشح کرتا ہے۔ اس صفراوی رطوبت سے کھانا جو ہے ہضم ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی کھانے کو ہضم کرنے کے اندر اسی رطوبت کی جو ہے بہت اہم ایک کردار ہے، بہت ایک اہم ضرورت ہے، اور یہ صحت کی حالت میں انتہائی چکنی اور ملائم ہوتی ہے۔ اگر یہ رطوبت معدے میں نہ گرے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ اور دوسری جھلی ہے درمیانی جھلی، جس کو عضلاتی جھلی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عضلاتی جھلی کہتے ہیں۔ یہ جھلی دوسرے جھلیوں کی بنسبت ذرا وزن میں بھی زیادہ ہے، حجم میں بھی زیادہ ہے، سختی میں بھی زیادہ ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ بھی معدے کے اندر سوداوی رطوبت کو ترشح کرتا ہے، جس سے غذا کی طلب پیدا ہوتی ہے، یعنی جو آپ نے کھانا کھایا تھا ہضم ہوا، جیسے ہی یہ سوداوی رطوبت گرتی ہے تو غذا کی طلب انسان کو ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ رطوبت معدے میں نہ گرے تو انسان کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا، اتنی ضروری ہے یہ رطوبت۔ اس کے بعد تیسرا جو پردہ ہے اس معدے کے اندر، ان آنتوں کے اندر، وہ ہے اعصابی پردہ۔ یہ بھی معدے کے اندر رطوبت کو ترشح کرتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ کہ وہاں پر رطوبت ڈالنا، کھانے کو نرم بنانا، تاکہ کھانا اس قابل بنے کہ یہ نیچے آنتوں کے اندر اترنا شروع ہو۔ اگر یہ رطوبت نہ گرے، اگر یہ رطوبت نہ گرے تو آپ کا کیلوس اور کیموس یہ جذب ہونے کے قابل نہیں بنے گا۔ اگر یہ رطوبت کم گرنا شروع ہو اور یہ سلسلہ ایک وقت تک چلتا رہے تو ایسے مریض کو شوگر ہو جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ نے ان جھلیوں کے متعلق خیال کرنا ہے، آیا کہ آنتوں کی کون سی جھلی کے اندر خرابی ہے، معدے کی کس جھلی کے اندر خرابی ہے۔ آپ نے وہاں اٹھا کے چوچو کا مربع نہیں دینا، آپ پہلے یہ غور کریں کہ مریض کو بھوک نہیں لگ رہا تو کون سی جھلی اس کی خراب ہے۔ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، حد سے زیادہ لگ رہی ہے، آپ کو وہاں پر سمجھنا چاہیے کہ کون سی تحریک اس کی شدت کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو تین رطوبات ہیں، ایک ان کے اندر کھاری رطوبت ہے، ایک ان کے اندر نمکین پتلی سیاہ رطوبت ہے، اور ایک رطوبت اس کے اندر ترش اور تیزابی رطوبت ہے۔ جو کھاری رطوبت ہے یہ دماغ اور اعصاب کی پیداوار ہے۔ قانون نظریہ مفرد اعضاء اس کو بلغمی رطوبت تسلیم کرتا ہے۔
اور دوسرا جو رطوبت ہے نمکین پتلا سیاہ، یہ جگر اور غدد کی پیداوار ہے۔ قانون نظریہ مفرد اس کو صفراوی گرم رطوبات تسلیم کرتا ہے۔ اور تیسری جو رطوبت ہے ترش اور تیزابی رطوبت، یہ دل اور عضلات کی پیداوار ہے۔ قانون نظریہ مفرد اعضا اس کو سوداوی رطوبت تسلیم کرتا ہے۔ اب آپ کے دل میں ایک سوال آئے گا کہ یہی معدہ ہے، اس کے اندر اعصابی رطوبت گر رہا ہے، یعنی دماغ سے جو رستہ آ رہا ہے اس کا رستہ بھی اس کے اندر موجود ہے، یعنی اعصابی رطوبت اس کے اندر گر رہا ہے، سوداوی رطوبت بھی اس کے اندر گر رہا ہے، وہ بھی رستہ موجود ہے، اور غدی رطوبت بھی اس کے اندر گر رہا ہے، وہ بھی رستہ موجود ہے۔ اب ہم آنتوں کیا کہیں، اعصابی کہیں، عضلاتی کہیں یا غدی کہیں؟ ایک سوال آتا ہے نا ذہن میں، کیونکہ تین قسم کے رطوبات اس کے اندر گرتے ہیں۔ اعصابی رطوبت بھی گرتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں، اعصاب کہیں۔ عضلاتی رطوبت بھی گرتی ہے، کیا ہم اس کو عضلات کہیں۔ اسی طرح غدی رطوبت بھی گرتی ہے۔ بالکل آسان سا اس کا جواب ہے، دیکھو دل عضلاتی ہے، پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے، دل کیا ہے، عضلاتی ہے۔ اب دل کے اندر جو خون گر رہا ہے اس کے اندر بلغم بھی ہے، اس کے اندر سودا بھی ہے، اس کے اندر صفرا بھی ہے، اس کے اندر الحاقی مادہ بھی ہے۔ کیا آپ دل کو اعصابی کہو گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو جس طرح دل عضلاتی ہے اس کی خوراک غدی اعصابی ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں آنتیں عضلاتی ہیں۔ یہ جو پردے ہیں ان کے الگ الگ فنکشن ہیں۔ جو غدی پردہ ہے یہ ان خلاصوں کو جذب کر کے ہضم کر کے خون کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ جو عضلاتی پردہ ہے اس کا کام کیا ہے، غذا کی طلب پیدا کرنا۔ جو اعصابی پردہ ہے اس کا کام کیا ہے، غذا کو پتلا بنائے تاکہ یہ آنتوں کے اندر اترنے کے قابل ہو۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل مسئلے کی طرف جو ہمیں دیا گیا ہے کہ آنتوں کی بیماریاں۔ اب آنتوں کے اندر ایک اعصابی پردہ ہے اور ایک غدی پردہ ہے، خود یہ عضلات کے بنے ہوئے ہیں۔ اگر آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا، آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو آپ کو پیچش ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ آپ کو پیچش ہوں گے، مروڑ ہوں گے، وہ پیچش پیلے کلر کے ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کو آنتوں کے اندر تکلیف ہوگا۔ آپ کو آنتوں کے اندر کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگا۔ یوں سمجھے اب غدی امراض کی ابتدا شروع ہو گئی اس وقت جب آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر کیا ہوگا؟ سوزش ہوگا۔ اگر آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو آپ کا پیشاب کا نظام خراب ہوگا، آپ کا پیشاب تھوڑا تھوڑا آئے گا، تکلیف سے آئے گا۔ اگر آپ کے آنتوں کا غدی پردہ خراب ہوگا آپ کے لیٹرین کا نظام خراب ہوگا، تھوڑا تھوڑا آئے گا، مروڑ کے ساتھ آئے گا، تکلیف کے ساتھ آئے گا، آنتوں میں درد ہوگا۔ اگر آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو عضلات کے اندر تحلیل آ جائے گی، کیونکہ آنتیں بھی عضلاتی ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آنتوں کے پردوں کے اندر پانی رکنا شروع ہوگا۔ جب اس کے اندر شدت آئے گی پھر وہ پانی پیٹ کے خلاؤں کے اندر رکنا شروع ہوگا۔ جب اور زیادہ شدت آئے گی پھر یہ پانی جا کے پھیپھڑوں کے اندر رکنا شروع ہوگا۔ اللہ پاک صابر صاحب کے قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کیسی تحقیق انہوں نے کی ہے، آپ بتاؤ کوئی پیتھی ایسی ہے جو ایسی تحقیق کر کے بتائے آپ کو؟ پانی پھیپھڑوں کے اندر ہے، پانی پیٹ کے خلاؤں کے اندر ہے، پانی آنتوں کے پردوں کے اندر ہے، لیکن کس وجہ سے؟ آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش کی وجہ سے۔ آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا، آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہوگا، آپ کو گرمی کا بخار ہوگا۔ اگر آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو جہاں جہاں جوڑوں کے اندر غدد ہے ان تمام غدد کے اندر کیا ہوگا؟
تکلیف ہوگا آپ کو۔ اب ہم تو درد کا علاج کر رہے ہیں، لیکن حکیم صاحب کو یہ پتا نہیں کہ یہ درد ہو رہا کیوں ہے۔ آیا کہ یہ جوڑ ہیں، ان کے غدود کے اندر درد ہو رہا ہے، یا اس کے اعصاب کے اندر درد ہو رہا ہے، یا اس کے عضلات کے اندر درد ہو رہا ہے، یہ ایک بڑے ماہر حکیم کا کام ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو آپ کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا صفرا کے رکنے کی وجہ سے۔ اگر آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا، مرد ہے تو اس کے بائیں خصیے کے اندر سوزش ہوگا، اس کو صورت انزال کی شکایت ہوگی۔ اگر عورت ہے تو اس کے بھی بائیں خصیے کے اندر سوزش ہوگا، اس کو بے اولادی کی شکایت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اس کو بے اولادی کی شکایت ہوگی۔ اس کی مینسس کی ایک ترتیب ہوتی ہے مہینے میں، 6 دن 8 دن، وہ ترتیب اس کی خراب ہو جائے گی، اس کو استحاضہ ہوگا۔ اسی طرح غدی امراض کی ابتدا شروع ہو جائے گی، غدی نزلہ ہوگا، غدی بخار ہوگا۔ چھوٹے بچے ہیں ان کو تھیلیسیمیا ہوگا، عورتیں ہیں ان کو نفاس کا بخار ہوگا، عورتوں کے رحم کے اندر سوزش شروع ہو جائے گی، عورتوں کو سیلان رحم شروع ہوگا۔ اگر مرد ہے تو اس کو سوزاک ہوگا، سوزاک ہوتا ہی اس وقت ہے جب آنتیں خراب ہو۔ تو بتاؤ فقط ایک غدی پردے کے اندر سوزش ہے اور کتنی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ نظریے کے حکیم ہو، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ کو اللہ نے قابل استاد دیے ہیں، بڑے سخی استاد دیے ہیں۔ جب آپ ان سے مریض کے بارے میں تشخیص کراتے ہو تو وہ بہت گہرائی میں جاتے ہیں، فقط یوں نہیں کہتے کہ یہ چیز دے دو یہ چیز دے دو، بلکہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں، بیٹا یہ اس وجہ سے ہے۔ فقط یہ آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش تھا تو اتنی بیماریاں وجود میں آئیں، اور ہم نسخوں کے پیچھے پڑے ہیں، کوئی مجرب نسخہ مل جائے۔ اسی طرح اگر آپ کے آنتوں کے اعصابی پردے کے اندر سوزش ہوگا، آپ کے آنتوں کے اعصابی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو آپ کے آنتیں کمزور ہو جائیں گی، آپ کے آنتیں کمزور ہو جائیں گی، آپ کے آنتوں کے اندر گرفت نہیں ہوگا، آپ کو سنگرینی ہو جائے گا، کھانا کھایا اور فوراً بھاگے لیٹرین کی طرف، آپ کا کھانا طبخ نہیں پائے گا، کچا اس کا اخراج ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے آنتوں کے اعصابی پردے کے اندر کیا ہوگا؟ سوزش ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کے گردے کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک اعصابی پردہ رکھا ہے، اگر اس کے اندر سوزش ہوگا تو آپ کا پیشاب بہت زیادہ آئے گا، بار بار آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے لبلبے کے اوپر ایک اعصابی پردہ رکھا ہے، جب اس کے اندر سوزش آتا ہے پھر شوگر ہو جاتا ہے، پھر جریان منی ہو جاتا ہے، پھر ذکاوت حس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شوگر، جریان منی، ذکاوت حس۔ اگر آپ کے آنتوں کے اعصابی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو آپ کو خونی بواسیر ہوگا، آپ کو بادی بواسیر ہوگا۔ اگر آپ کے آنتوں کے اعصابی پردے میں سوزش ہوگا، آپ کھانا کھاؤ گے تو پیٹ میں درد شروع ہوگا، جب پیٹ خالی ہوگا تو آپ کو سکون ملے گا۔ اگر آپ کے آنتوں کے اعصابی پردے کے اندر سوزش ہے، آپ سو رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، آپ کے جسم کے اندر دردوں کا احساس آپ کو ہوگا، جیسے آپ تھوڑا پیدل چلو گے تو از خود وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو بتائیں یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ آنتوں کے اعصابی پردے کے اندر سوزش کی وجہ سے۔ اور ہم مطلقاً درد کی دوائی اٹھا کے دیتے ہیں، مریض کو کہاں پتہ چلے گا؟ یہ تو نظریہ ہے، کمال کا ہے۔ سر میں درد اس طرف ہو رہا ہے، یہ کون سا درد ہے؟ سر میں درد اس طرف ہو رہا ہے، یہ کون سا درد ہے؟ رات کو درد ہو رہا ہے، یہ کون سا درد ہے؟ دھوپ میں نکلتے ہو تو سر میں درد ہو رہا ہے، یہ کون سا درد ہے؟ یہ آپ کو نظریہ بتائے گا۔ اس لیے میں ہر اجلاس میں یہ کہتا ہوں، جو ہمارے استاد حیات ہیں ان کی زندگی کے لیے آپ اللہ ان کو سلامت رکھ، اور جو چلے گئے ہیں آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔
इतने सखी उस्ताद चले गए हैं, आज उनको जाते हुए सालों साल हो गए हैं, लेकिन उनका फैज़ हमारे पास क्या है, मुंतकिल होता हुआ आ रहा है। इसी तरह अगर आपके आंतों के अजलाती पर्दे के अंदर सोजिश होगी तो फिर कौन कौन सी बीमारियां होंगी। दो पर्दों का मैंने जिक्र किया, एक गुद्दी पर्दा और एक आसाबी पर्दा। अब अजलाती पर्दा है, अगर आपके आंतों के अजलाती पर्दे के अंदर सोजिश होगा तो आपके आंतें सुकड़ेंगी, छोटी हो जाएंगी, इनके अंदर सुद्दे फंसेंगे। आंतें सुकड़ती अजलाती तहरीक में है, गुर्दे सुकड़ते हैं अजलाती तहरीक में, गुद्दी तहरीक में नहीं सुकड़ते। गुद्दी तहरीक के अंदर ये सोजिश के अंदर मुब्तला तो हो सकते हैं लेकिन सुकड़ते नहीं है। इसी तरह अगर आपके अजलाती पर्दे के अंदर सोजिश होगा, आपके अजलाती पर्दे के अंदर क्या होगा, सोजिश होगा, तो वहां पर फिर आपके गुर्दे सुकड़ने शुरू होंगे। जब गुर्दे सुकड़ने शुरू होंगे फिर तमाम की तमाम चीजों के अंदर सुकड़ पैदा होना शुरू होगा। फिर आपका मैदा भी सुकड़ेगा, फिर आपके आंतें भी सुकड़ेगी। इसी तरह फिर औरतों के रहम के अंदर रसोलियां बनेंगी, औरतों के रहम के अंदर गिल्ठियां बनेंगी। इसी तरह फिर आज़ाए तनासुल सुकड़ना शुरू होगा। जब इसके अंदर ज्यादा शिद्दत आएगा फिर आहिस्ता आहिस्ता चल के वरीदों के अंदर सुकेड़ पैदा होगा। ये वही वरीद हैं जिसके अंदर डॉक्टर स्टेम डालते हैं, फिर उनके अंदर जाके सुकेड़ पैदा होगा। अब फकत आप देखिए सुकेड़ कहाँ है, आंतों के असलाती पर्दे के अंदर सोजिश है, रहम के अंदर गिल्ठियां बन रही, आंतों के अजलाती पर्दे के अंदर सोजिश है, दिल के जो वरीद है उनके अंदर सुकेड़ पैदा हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों का आपने ख्याल रखना है। याद रखना, जहां पर मैंने कहा अजलाती तहरीक, वहां पर मुराद है अजलाती आसाबी तहरीक। अजलाती गुद्दी भी है लेकिन असल जो तहरीक है वो अजलाती आसाबी तहरीक है। जहां पर मैंने कहा गुद्दी पर्दे में सोजिश होगा वहां पर मुराद है गुद्दी अजलाती तहरीक। जहां पर मैंने कहा आसाबी पर्दे में सोजिश होगा वहां पर मुराद है आसाबी अजलाती तहरीक। असल में ये तीन तहरीकें हैं, बाकी तीन इनके साथ मिलकर ये 6 तहरीक बनती है। दिल, दिमाग, जिगर। कभी दिमाग का ताल्लुक जिगर के साथ है, कभी अजलात का ताल्लुक जिगर के साथ है। ये 6 तकसीमों के बाद बनता है, लेकिन असल तहरीकें 3 हैं। इसी तरह आप जब भी किसी मरीज का इलाज करो तो सबसे पहले आपने देखना है आया कि ये गुद्दी मरीज है, आया कि यह आसाबी मरीज है, आया ये अजलाती मरीज है। और हर मर्ज की इब्तदा आंतों से होती है, वो अंदर की जानिब है। जब ये शिद्दत में आता है फिर उसका इजहार बाहर की तरफ होता है। तो हमेशा आप मरीज के आंतों को देखें, उसके आंतों का क्या हाल है। आया कि आंतों के ये 24 घंटे के अंदर 5 से 6 घंटे खाली भी छोड़ता है या हर वक्त खाता रहता है, इन सब चीजों को देखना है। अगर बंदा कहता है कि जी मुझे कब्ज है, आप ऐसे दवा न दें, आप बोलो आओ मैं आपका नब्ज देखूंगा, आपकी तशखीस करूंगा, उसके बाद आपको दवाई दूंगा। अगर आप उसके कहने पे दवाई दोगे फिर आपके अंदर और जो बाजारी हकीम है उसके अंदर कोई फर्क नहीं होगा। आपको अल्लाह ने तबीब बनाया है, अल्लाह ने आपको बड़े असातिज़ा से अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो आप कभी भी मरीज को इस तरह दवा ना दें, पहले उसकी तशखीस करें, फिर तशखीस के बाद उसको आप दवा दें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।